طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال. ایک انسان اگر طلب کر رہا ہے حلال چیز کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور اگر وہ حرام سے اجتناب کر رہا ہے تو یہ کیفیت بھی اس کی اخلاقی بلندی کی ایک بہت بڑی دلیل. والتوسعة على العيال، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سرے راہ کسی سے ملتا ہے تو بڑی گرم جوشی سے ملتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنا یہ ہے انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے، اور حقیقت میں اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے کہ نہیں. صحیح بات. یہ نہ ہو کہ گھر میں قدم رکھے اور وہاں انقباض شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اخلاقی کمی ہے. بے شک بے شک. اور اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ، گھر والوں پہ وسعت کرنا. اور گھر والوں میں سب سے پہلے تو والدین کا حق ہے. بے شک. انسان اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے روم میٹ کے ساتھ یا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ تو بڑی شستگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، آپ بتائیں کیا پسند کریں گے، آپ کیا کھائیں گے. اور ماں باپ بیمار ہوں اور ان کے لیے دوائی کا بھی بندوبست نہ کرے تو یہ اخلاق تو نہیں ہے. بہت اچھا بہت اچھا. ایک انسان بس میں سفر کر رہا ہے جی جی، اور بلا شبہ سب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ایک غیر محرم عورت ہے، اس کے لیے تو سیٹ چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنا چاہیے کہ چلو کسی کو راحت مل جائے. لیکن اگر سگی بہن گھر میں آ جائے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے، یہ اخلاق تو نہیں ہے. بالکل نہیں بالکل نہیں. اور اس میں آپ نے بہت ہی خوبصورت بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بتائی کہ یہ جو بنیادی تصور حلال اور حرام کا ہمارے ہاں ختم ہو چکا. ہمارے ہاں شاید اخلاق صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے بڑا کسی کو مسکرا کے مل لیا، یا یو آر ویری ویل مینرڈ، آپ نے لوگوں کے لیے ظاہراً کے جو بھی ایٹیکیٹس ہے اس کا خیال رکھ لیا، تو یہ اخلاق ہے. اخلاق کی تو بنیاد سب سے پہلے حلال علت حرمت سے ہوتی ہے. اور یہ آج کے معاشرے میں ایک سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاد والا کام جو ہے ایک فرد کے لیے، کہ رزق حلال پر اکتفا ہو، حرام سے اجتناب ہو. اور پھر وہ بڑی خوبصورت بات حضرت علی رضی کی بات ہے کہ سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بالکل. کہ گھر والوں کے ساتھ انسان کا پہلے سب سے اچھا رویہ. باہر سب سے بڑی خوش اخلاقی سے ملا جا رہا ہے، اور گھر آتے ہی جیسے ماتھے پر جو ہے اتنی تیوریاں پڑ گئیں، اور بڑے جو ہے وہ بالکل ایک خشک مزاجی والی بات جو ہے، یہ اس کے برعکس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے اخلاق کے متعلق، جو اسلامی تعلیمات ہیں، بے شک، جو اسلام نے اس کا رنگ دیا ہے، جی جی، جو سمجھتا ہے اس کو وہ اخلاقی پہلوؤں کو اپنے اندر پیدا بھی کرتا ہے. جیسا کہ ماوردی بیان کرتے ہیں اذا حسنت اخلاق الانسان، اگر کسی کا اخلاق اچھا ہو جائے تو اس کی نشانی سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ کثر مصافحہ، ماشاء لوگ اس سے مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ. اور آپ معاشرے میں دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہز ایکسیلنس ہے، لیکن لوگ مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ملنے سے انسان ترستا ہے کہ میرا مصافحہ ہو موقع جائے. مل جائے تو میں ایسا یہ کثر مصافحہ، جی، مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. وقل معادو، دشمنی کرنے والے تھوڑے ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو ان کی باتیں، ان کے اعمال اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ اس بات سے گریزہ رہتے ہیں، کہتے ہیں جی باقی چھوڑو، لیکن یار اس کی کلام بہت اچھی ہے اور اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. دشمنی کم ہو جاتی ہے. وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورِ الصِّعَابِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. سبحان. آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہ صبح سے کام کر کر کے کس طرح بیچارہ وہ چڑچڑا پن اس میں آ چکا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے میرے محترم، تو وہ سمجھتا ہے کہ کتنا خیر خواہ میرے پاس آ گیا. میرے پاس آ گیا. نتیجتاً جو شاید نہیں ممکن تھا کہ فوراً کام کر دے، وہ کہے گا جناب آپ تشریف رکھیں، ہاں، آپ کو پانی پیش کیا جائے، آپ کو چائے پیش کی جائے، اور کام بھی آسان ہو جائے. بے شک بے شک. وَلَانَتْ لَهُ الْقُلُوبُ الْغِضَابُ، انسان ہے، شیطان بھی اس کا دشمن ہے، حاسد بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن اخلاق جب انسان کا اچھا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل کام جس طرح آسان ہوتے ہیں، وہاں وہ دل جس میں غیظ و غضب ہوتا ہے وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اللہ. اس وجہ سے اس شخص کی گفتگو کتنی اچھی ہے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی برا پہلو پیش ہی نہیں کیا، تو ہم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم اس وقت رانگ ہیں. تو اخلاق جو ہے، جب انسان کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے اخلاق کے بارے میں، تو پھر یہ چیز ہوتی ہے.
اور یہاں میں رک کے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگ اخلاق کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے باوجود سلام لیتے وقت بھی کوئی 2 انگلیاں کرے گا، کوئی الٹا ہاتھ کرے گا اور کوئی ہاتھ بند کر کے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بڑے ادب سے، احترام سے، اور میرے لیے حقیقت میں محتشم ہے وہ لوگ کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ جب 2 لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یعنی کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں تساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجر، جس طرح درخت سے موسم خزاں میں پتے گر جاتے ہیں، ہاتھ جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان مسکراہٹ بھی بکھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ مصافحہ کرے، اور مکمل ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے، گناہ بھی معاف، صدقہ بھی ہو گیا، اور دنیا کے دل میں محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو انعامات ہیں انسان کو اس وقت میسر آتے ہیں جب وہ اخلاق کا وین جو ہے، جو اخلاقی زاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پھر تابعین کو، اور آج ہم تک پہنچے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یعنی یہ گویا کہ اچھا اخلاق اختیار کرنا جو ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسی نرمی پیدا فرما دیتا ہے کہ اس سے انسان کے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور لیکن وہ بات وہی ہے کہ یعنی اس میں اگر وہ انڈر لائن جو پہلی 2 پری کنڈیشنز ہیں کہ حلال پر جو ہے سارا انسان کا فوکس، کیونکہ حلال روزی کے نتیجے میں ہی ساری عبادات بھی قبول ہیں، دعائیں بھی قبول ہیں، اور حرام سے جو اجتناب ہے، اصل میں حلال اور حرام کے حوالے سے بھی ہمارے جو تصورات ہیں شاید ہم نے اس کو صرف رزق تک یا روزی تک محدود کر دیا ہے۔ بالکل، جبکہ حلال اور حرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ یہ وضاحت لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ کون کون سی، یعنی اس روزی کے علاوہ بھی معاملات میں حلال اور حرام کا سلسلہ جو ہے پیش ہے، کیونکہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس پر ساری اگلی ہماری یعنی انسان کی وہ فلاح کا دار و مدار ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا ہے، جی، قیامت کے نزدیک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ لا يبال المرء بما اخذ امن الحلال ام من الحرام، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میں مال حلال کا لے رہا ہوں یا حرام کا۔ اور سلف کی بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، آج تو وہ رویے ختم ہو گیا کہ جب وہ نیک لوگ گھر سے روانہ ہونے لگتے تو گھر والی اس کو دروازے تک سی آف کرنے آتی تھی، اور آج شاید کہ خال ایسے مبارک لوگ ہوں گے جن کو یہ چیز جی یہ نعمت میسر ہے، لیکن دروازے تک آ کے وہ کہتی کیا تھی؟ جی، جانے والا بھی دعا دے کے جاتا، جی، اور جانے والے کو یہ دعا دیتی استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک، کہ میں تمہیں اللہ کی ضمانت اور امانت میں بھیجوا رہی ہوں، کیونکہ ان کا یقین کامل تھا کہ نہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگی، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ اور جانے والا بھی یہ دعا دیتا استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی اس کی ضمانت میں تجھے دے کے جا رہا ہوں جو اس کی ضمانت میں چلا جائے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور وہاں دروازے پہ کھڑے کھڑے ایک گزارش کرتی تھی، ایاک وکسب الحرام، اللہ، حرام سے بچانا، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کا تصور کتنا کلیئر تھا اخلاق کے بارے میں، تو وہ اخلاق کے ان پہلوؤں کو صرف زبان تک یا مسکراہٹوں تک محدود نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر وہ پہلو جس سے اللہ رب العزت کو ہم راضی کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کے پہلوؤں کو غالب کر سکتے ہیں اور معاشرے میں امن پیدا کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے پہلو ہمیں اخلاقی طور پر اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔